بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عالی مرتبت محترم وائس چانسلر صاحب اور اس سینٹر کے ذمہ دار محترم ڈاکٹر راشد شاہ صاحب اور یہاں جلوہ افروز اس عظیم دانشگاہ کے اساتذہ اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس عظیم یونیورسٹی کی اس کوشش کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کے ذریعے سے راشد شاہ صاحب مختلف میدانوں میں جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کو تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس سینٹر کے ذریعے سے تعلیمی اور ثقافتی سطح پر مدارس کے طلباء کو غیر معمولی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں اس کی بھی جسارت کروں گا اس مجلس میں کہ یہ کہوں، اور یہ یونیورسٹی کا حق ہے کہ وہ اس سینٹر کو اس کا بات کا بھی موقع دے کہ وہ مدارس سے ذہین ترین طلباء کا انتخاب کرے اور ان کو اپنے یہاں جمع کرے۔ ہندوستان بھر میں سینکڑوں مدارس پھیلے ہوئے ہیں، وہاں بھی بڑے ذہین طلباء پیدا ہوتے ہیں، بہت عبقری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنے راستے خود بنا لیتے ہیں۔ اگر اس جانب بھی یہ سینٹر توجہ دے اور یونیورسٹیوں سے مدد کرے تو یقیناً اس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے ہیں۔ یقیناً یہ مجلس اہل علم کی مجلس ہے، اہل فکر کی مجلس ہے، اور بہت سے ایشوز پر یہاں اظہار خیال کیا جا چکا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف 3 باتیں کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن دعوت دیتا ہے امت مسلمہ کو تبدیلی کی، تغییر کی، چینج لانے کی، اور یہ تبدیلی لانے کی دعوت دیتا ہے وہ ہر سطح پر، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، تعلیمی اور دیگر سطح پر۔ اور یہ چینج کوئی اور باہر سے نہیں آ سکتا، یہ خود اندرون سے چینج آئے گا، یہ تبدیلی بھی اندر سے آئے گی۔ قرآنی آیت صاف طور سے بتاتی ہے کہ جب تک کہ یہ امت اور یہ ملت جو یہاں موجود ہے اس ہندوستان کے سرزمین پر، وہ از خود یہ طے نہیں کرے گی کہ ہم کو کیا تبدیلیاں لانی ہیں اپنے طریقہ کار میں، اپنی سوچ میں، اپنے موقف میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اگر حالات بدل رہے ہیں، تقسیم ہند کے بعد اور مشکل حالات ہو گئے ہیں، اور نئی حکومت کے آنے کے بعد کچھ اور حالات ہو گئے ہیں، 3 حالات سے نکلنے کی راہیں بھی ہمیں اپنے اندر تبدیلی لا کر ہی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے بہت سے راستے ہیں۔ ہمیں بہتر پلاننگ کرنی ہوگی۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، قرآن پر کچھ اعتراضات ہوئے تھے غیر مسلموں کی طرف سے، تو میں نے تلاش کیا کہ ایسے افراد جو مدرسہ بیک گراؤنڈ کے بھی ہوں اور سنسکرت بھی اچھی جانتے ہوں، اور انہوں نے ہندوستانی جو مذاہب ہیں، ہندو مذہب اور جین مذہب، ان سب کا مطالعہ گہرائی سے ان کے اوریجنل سورسز سے کیا ہو، کچھ لوگ ایسے مل جائیں، مجھے نہیں ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آج کی تاریخ میں اکثریت سے کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ مکالمہ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، کچھ ایشوز پر بات چیت کرنی ہے، اور ہمارے درمیان ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہندوازم کو جانتے ہوں، اس کی تاریخ، اس کے فلسفے، اس کے سائیکلوجی، اس کے لیڈرز، اس کے بیانات اور ساری تفصیل کو، تو کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کمی بھی ہے دیگر کمیوں کے ساتھ ساتھ، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو نقطہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ ہے تغییر کا، تغییر یعنی تبدیلی لانے کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور یہ امت جب طے کرتی ہے تو تبدیلی لاتی ہے، کیونکہ کہا گیا کہ خاص ہے ترکیب میں
قوم رسول ہاشمی، اس کا جو انر سرکل ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ کسی حملے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ خارجی حملے بہت آئے، پوری تاریخ میں 1400 سال میں آتے رہے، گزرتے رہے، امت اپنی جگہ باقی ہے، وہ پھیل رہی ہے اور پھل رہی ہے اور پھول رہی ہے۔ یقیناً بہت سے انحطاط کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اخلاقی انحطاط آپ کہہ سکتے ہیں، معاشی انحطاط کہہ سکتے ہیں، سیاسی انحطاط کہہ سکتے ہیں، نظام حکومت کی بحث ہو سکتی ہے، بہت سی بحثیں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی بات، تو پہلا نقطہ ہے وہ تغییر کا، اور اس کے بعد ہے تجدید کا۔ حدیث میں آیا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کے بھیجے جانے کا نظم ہے، جو کچھ بھی غلط تصورات اور دھول اور گرد و غبار آ جاتا ہے ملت کے پریکٹس میں، ان کے سوچ میں، مجدد ان سب کو صاف ستھرا کر کے دین کو اثر نو پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو تجدیدی کوششیں ہیں یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، مجددین پیدا ہوتے رہے ہیں، ہندوستان میں مجددین گزرے ہیں، آپ واقف ہیں ان بڑی بڑی شخصیات سے، شیخ احمد سرہندی سے واقف ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے واقف ہیں، اور دیگر عبقری شخصیتیں رہی ہیں جنہوں نے تجدید کا کام کیا ہے، ماں مودودی سے واقف ہیں، اور پوری دوسری دنیا میں اگر آپ چلے جائیں، ایشیا کے، افریقہ کے، تو بے شمار شخصیتیں ہوئی ہیں۔ ترکی میں سعید نورسی ہیں جنہوں نے تجدید کا کام کیا ہے۔ تو یہ تجدید کا کام جب بھی ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ مخالفت ہوا کرتی ہے۔ شروع میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کیونکہ اس میں نیاپن محسوس ہوتا ہے۔ اب جیسے شاہ صاحب نے قرآن کا ترجمہ کیا تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، لوگوں نے سمجھا کوئی دین میں کوئی نئی بات انہوں نے داخل کی ہے، تو انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اسلوب بدل دیا، تعبیر بدل دی، لکھتے رہے، ہدایت کا کام کرتے رہے، ترشید کا کام کرتے رہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ تجدیدی کوشش جو کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تقریب کی کوشش، تقریب بین المذاہب کی کوشش، یہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوئی، ایران میں ہوئی۔ ایسیسکو کے ایمبیسیڈر خود ڈاکٹر راشد شاہ صاحب ہیں، وہ واقف ہوں گے کہ ایسیسکو نے بھی اس میدان میں کام کیا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، لیکن ان سب کوششوں کا نتیجہ اسی وقت نکل سکتا ہے جبکہ تمام متعلق افراد کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے، تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو تجدیدی کوششیں ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ تجدید کا عمل ہر سطح پر ہوتا ہے، اور الحمدللہ مایوسی کی بات نہیں ہے، آج بھی امت زندہ ہے، امت کے علماء زندہ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ واقف ہیں وہ مانتے ہوں گے کہ ایسے بہت سے تھنک ٹینکس ہیں دنیا میں جو مسلسل کام کر رہے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے تمام افکار سے پوری امت نے اتفاق کر لیا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام علماء نے اس کو قبول کر لیا ہو، لیکن ادب اختلاف ایک چیز ہوتی ہے۔ ادب اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اور اختلاف ایک الگ چیز ہوتی ہے، مخالفت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک مخاصمت الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ تفکیر ہے، یعنی عقل کا استعمال، وزڈم کا استعمال، اور یہ سوچنا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو قرآن نے تو بے شمار آیات میں اسی کی دعوت دی ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ سوچتے نہیں، آیات پر غور نہیں کرتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ امت کو اس بات کا سبق دیا گیا کہ وہ غور کریں اور اپنے عقل کا استعمال کریں، اور اسی عقل کی وجہ سے تو اشرف المخلوقات ہے نا، یہ کسی اور وجہ سے تو ہے بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر عقل کا استعمال نہ ہوتا تو اتنے مجتہدین 1400 سال میں کہاں سے پیدا ہوتے، ان کے اجتہادات کہاں سے آتے، اور جو اتنے بڑے بڑے مفکرین فلاسفہ پیدا ہو کہاں سے ان کی چیزیں آتی۔ تو عقل کا انہوں نے استعمال کیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے نئی نئی تجربے کیے، نئی تحقیقات پیش کیں، تب وہ آگے بڑھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم غور و فکر سے کام لیں اور سنجیدہ موضوعات پر کو اپنی تحقیق کا، اپنے
دراسے کا، اپنے بحث کا موضوع بنائیں تو یقیناً ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، نئی چیزیں پیش کر سکتے ہیں. اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اور جب تک کہ ہم مختلف قسم کے تصورات کے اندر بند رہیں گے، خانوں میں تقسیم رہیں گے اور ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھیں گے علم کے میدان میں بھی، استفادے کے میدان میں بھی، تو وہ نتیجہ ہم نہیں حاصل کر سکتے جو مطلوب ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ خاص طور سے اس سینٹر کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اچھی اور تعمیری کوششیں ہیں وہ جاری رہنی چاہیے. ہم صرف تعاون والبر والتقویٰ کے تحت اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس کی کوششیں انشاءاللہ مستقبل میں بہتر نتائج پیدا کریں گی، بشرطے کہ وہ صحیح سمت میں کام کرتا رہے سینٹر. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ 2-3 باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا، باقی گفتگو دوسرے سیشن میں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ بہت سی خرابیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اس کو جس مضبوطی کے ساتھ اپنی اصل کتاب کو پکڑنا چاہیے تھا اور نبی کے سنت کو اختیار کرنا چاہیے تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے. کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مسجدیں ویران ہیں؟ یہ صرف رمضان میں آباد ہوتی ہیں اور عیدین میں آباد ہوتی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ امت جو ہے وہ کافی دور ہو رہی ہے اپنے دین سے. اور اسی اعتبار سے اگر آپ جائزہ لیں اپنے گھروں کا اور دوسرے کے گھروں کا اور سماج کا، اپنے دوستوں کا، اپنے اعزاء و اقارب کا، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو کوئی ان کی زندگی میں، ان کے علمی دراسے میں، تحقیق میں کوئی مرکزیت حاصل نہیں ہے. اور حتیٰ کہ یہ مرکزیت مدارس میں بھی حاصل نہیں ہے. میں بڑی اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نصاب میں ضرور ذکر ہے اس کا، لیکن جو مقام اس کا حاصل ہونا چاہیے تھا علم، اس کا توجہ کا، وہ اس طرح نہیں ہے. تو جب تک کہ یہ دوری ختم نہیں ہوگی اور اصل جو یہ رسی لٹک رہی ہے عرش سے لے کے فرش تک، جب تک اس کو مضبوطی سے امت نہیں پکڑے گی، طوفان میں ادھر ادھر بہتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی. میں اس چند جملوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. راشد شاہ صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.